عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے، صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے، مرکز تحفظ اسلام کے حکم پر اور اس سلسلے سے وابستہ دوستوں ساتھیوں کے حکم پر، عقائد اسلام پر ہم نے ایک درس پڑھا۔ اب اس سلسلے کی اگلی قسط ترتیب دینے کا ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ توفیق بخشیں۔ وقت چونکہ تھوڑا ہے، میں چند ایک باتیں عرض کروں گا اس گزارش کے ساتھ کہ غور سے توجہ سے میری باتوں کو سنیں۔ میں نے کل کچھ باتیں بطور تراشے کے عقیدے کی اہمیت اور عقیدے کی تعریف کے حوالے سے عرض کی کہ عقیدے کی اہمیت کیا ہے اور عقیدے کی تعریف کیا ہے۔ عقیدے کی اہمیت کے حوالے سے تو ایک بات موٹی سی ذہن میں بٹھا لیں، اس میں تو کئی تفصیلات آئیں۔ ایک بات یہ بھی موٹی سی ذہن میں بٹھا لیں کہ عقیدے پر انسان کی نجات ٹھہری ہوئی ہے۔ ان باتوں کا خلاصہ یہ ہے، حتیٰ کہ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر عثمانی میں لکھا ہے کہ عقیدہ ایسے ہے اعمال کے لیے
جیسے روح ہے انسان کے جسم کے لیے. اور یہ آپ سب جانتے ہیں کہ جسم میں اصل بہار تو روح کی ہے. جس دن وہ نکلے گی یہ جسم تو گیا. اس لیے پتہ چلتا ہے کہ اعمال کی روح اور جان صحیح عقیدہ ہے. اس لیے ایک تو یہ عقیدے کی اہمیت کو دل میں بٹھائیں، اور دوسرا یہ کہ عقیدے کے معنی، عقیدے کی تعریف کو بھی ذہن میں بٹھائیں. عرض یہ کیا تھا کہ لغت میں عقیدہ کہتے ہیں گرہ کو، اصطلاح میں عقیدہ کہتے ہیں اس بات کو جس بات کو جاننا اور ماننا ہر انسان کے لیے ضروری ہے. یہ عقیدے کے لفظ کی جامع معنی تعریف. اور عقیدہ ہی ایمان کا دوسرا نام ہے. اور پھر ایمان کی تعریف کیا؟ ضروریات دین کی ہر بات کو ماننا ایمان ہے. اور ایمان کے مقابلے میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے کفر. پھر سوال اٹھتا ہے کہ کفر کی تعریف کیا؟ ضروریات دین میں سے کسی ایک بات کا انکار بھی کفر ہے. پتہ چلتا ہے ایمان کے دائرے میں رہنے کے لیے ضروریات دین کے ہر عقیدے کا اقرار ضروری ہے، لیکن دائرہ ایمان سے نکلنے کے لیے ہر ضروریات دین کے عقیدے کا انکار ضروری نہیں. ایک عقیدے کے انکار سے بھی انسان باہر نکل جائے. اس لیے یہ تھوڑی سی باتیں میں نے سابقہ درس میں عرض کی. اب اس سلسلے کو ہم تھوڑا سا پڑھتے ہیں. میری گزارش ہوگی کہ دھیان سے غور سے سنیں. میں نے کل عرض کیا تھا مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں اللہ ذوالجلال والاکرام کی پاک ذات کے حوالے سے 33 عقیدے لکھے ہیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ کتاب علماء اہل سنت و جماعت کے عقیدوں پر ہے. اس میں وہی کچھ ہے جو علماء اہل سنت کے عقیدوں کی کتابوں میں ہے. یہ ذہن میں رکھیں. پہلا عقیدہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی پاک ذات کے حوالے سے مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سمجھاتے ہیں. پہلا عقیدہ اور پہلے عقیدے کے متعلق پہلی باتیں سنیں. حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدیم ذات اور صفات کے ساتھ خود بخود موجود ہے، اور اس کے سوا تمام اشیاء اسی کی ایجاد سے موجود ہوئی ہیں اور اسی کے پیدا کرنے سے وجود میں آئی ہیں. خدا تعالیٰ کو خدا اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ خود بخود ہے. اس کی ہستی خود اسی سے ہے، اور اس کی ذات و صفات کی سوا تمام عالم اور عالم کی تمام اشیاء نو پیدا ہیں، عدم سے وجود میں آئی ہیں. بالکل 2 اور 2 4 کی طرح عبارت ہے. میں نے خلاصے کے طور پر پڑھی ہے اور آسانی کے ساتھ پڑھی ہے تاکہ آسانی کو آپ آسانی سے سمجھ سکیں اور جو بھی سنیں وہ آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں. پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات کے ساتھ خود بخود موجود ہیں. معنی یہ جو صبح شام ہم پڑھتے ہیں لم یلد ولم یولد. اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہر ایک کو پیدا کیا ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ تمام کے خالق ہیں، خود بخود خود ہیں. اس لیے ان کو مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سمجھا رہے ہیں، اس لیے ان کو خدا کہتے ہیں کہ وہ خود بخود ہیں. یہاں سے ایک مسئلہ اور بھی سمجھ میں آیا جو آج کل چلتا رہتا ہے کہیں نہ کہیں، کہ بعض لوگوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کو خدا نہیں کہنا چاہیے. یہاں سے یہ مسئلہ بھی پتہ چلا کہ مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت جو علم کا پہاڑ تھے اپنے مقام پر، اور جن کے علم، جن کے تقوی، جن کے فہم پر علماء بھروسہ کرتے تھے اور کرتے ہیں، انہوں نے بھی لفظ خدا اللہ ذوالجلال والاکرام کی پاک ذات کے لیے استعمال کیا ہے. ایک بار نہیں، کئی بار اور کئی کتابوں میں استعمال کیا ہے. پتہ چلتا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام کی پاک ذات کے لیے لفظ خدا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ جن لوگوں کو وہم ہوا ہے
اور کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں۔ شہید ختم نبوت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آپ کے مسائل اور ان کا حل، پہلی جلد میں کسی نے حضرت سے یہی سوال پوچھا تھا، تو حضرت نے بھی لکھا تھا کہ اکابرین صدیوں سے، حضرت نے یہ دو لفظ لکھے تھے، اکابرین صدیوں سے لفظ خدا اللہ ذو الجلال والاکرام کی پاک ذات کے لیے استعمال کرتے آئے ہیں۔ اور پھر حضرت نے لفظ خدا کا معنی بھی سمجھایا۔ ایک معنی تو یہی صاف آپ کو صاف سمجھ میں آ گیا، بالکل صاف طور پر سمجھ میں آ گیا۔ اور ایک مولانا شہید ختم نبوت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ اصل میں یہ اللہ ذو الجلال والاکرام کی پاک صفت، پاک نام کا ہی فارسی میں ترجمہ ہے، کوئی اور نہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایک شخص سے تو ہم نے سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ آپ خدا تو اپنے بڑے بھائی کو بھی کہہ سکتے ہو۔ نعوذ باللہ، پتہ نہیں کس حوالے سے وہ کہہ رہے تھے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے ہم نے تو آج تک کسی شخص کو بھی نہیں دیکھا نہ سنا کہ کوئی شخص اپنے بڑے بھائی کو کہتا ہو خدا صاحب یہاں بیٹھو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور ویسے بھی شہید ختم نبوت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جب نویکلا لفظ خدا آپ استعمال کریں گے سوائے اللہ کے لیے کسی کے لیے نہیں استعمال کر سکتے۔ تو پتہ چلتا ہے یہاں سے ایک تو یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آیا کہ اللہ ذو الجلال والاکرام کے لیے کوئی لفظ خدا استعمال کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ بقول شہید ختم نبوت رحمۃ اللہ علیہ کے اکابرین صدیوں سے یہ لفظ استعمال کرتے آئے ہیں، اور ہمیں اساتذہ نے ایک سبق سبقاً پڑھایا تھا، وہ آپ لوگ بھی ذہن میں بٹھا لیں اور ناظرین بھی ذہن میں بٹھا لیں۔ میری گزارش ہوگی کہ علماء سہارنپور ایک سبق پڑھایا کرتے تھے، سبقاً فرمایا کرتے تھے کہ دین اسلام کو اس طرح سمجھو جس طرح ہمارے بڑوں نے اپنے بڑوں سے سمجھا ہے، پھر کوئی اشکال نہیں رہیں گے۔ تو بہرحال ایک تو یہ مسئلہ سمجھ میں آیا، آگے سنیں۔ حضرت رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آسمان سے لے کر زمین تک کوئی شے تمہیں ایسی نظر نہیں آئے گی جو حرکت سے خالی ہو، بلکہ کسی محرک سے ہے۔ مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں کہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائے آفرینش عالم سے اس وقت تک دنیا کے ہر حصے اور ہر خطے میں تقریباً سب کے سب خدا تعالی کے قائل رہے، اور دنیا کے تمام مذاہب اور ادیان سب اس پر متفق ہیں کہ خدا برحق ہے، خدا موجود ہے، اسی نے اپنی قدرت اور ارادے سے اس دنیا کو پیدا کیا ہے۔ آگے سنیں، حضرت رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مادہ پرستوں کا گروہ جن کا دوسرا نام منکرین مذہب ہے، وہ نہایت بے باکی کے ساتھ خدا کے وجود کا منکر ہے، اور یہ کہتا ہے کہ خدا کا کوئی وجود نہیں، خدا ایک فرضی شے ہے جس کو انسانی دماغ نے اختراع کر لیا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے یعنی گھڑ لیا، استغفر اللہ، اور تمام اعمال، افعال، اقوال، احوال، بلکہ تمام کائنات میں اس کو متصرف سمجھ کر اپنے وجود کی باغ اس کے ہاتھ میں دے دی، اور بے وجہ اپنی امید کو اس کے ساتھ وابستہ کر لیا اور اس کو اپنا معبود سمجھ لیا۔ مادہ پرست کہتے ہیں کہ اہل مذہب کو ایک مافوق الفطرت ہستی ماننے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، یہ لوگ عالم کے تغیرات، بدلاؤ سے گھبرا کر اور ڈر کر ایک فرضی خدا کے قائل ہو گئے، نعوذ باللہ۔ تغیرات کے لیے خدا کو ماننے کی کوئی ضرورت نہیں، مادہ بھی قدیم ہے اور اس کی حرکت بھی قدیم ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے مادہ کیا ہے؟ مادہ کس کو کہتے ہیں؟ حضرت رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں مادے سے مراد وہ نہایت چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں، اجزاء جن کو کہا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہی سے یہ عالم پیدا ہوا اور خود بخود پیدا ہوا۔
سنیں آگے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں تحقیقات جدیدہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عالم کی تمام سماوی اور ارضی چیزوں کی اصل دو چیزیں ہیں، مادہ اور اس کی حرکت، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں قدیم ہیں اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ آگے سنیں، جب یہ دونوں قدیم ہیں، مادہ اور اس کی حرکت، اور یہ دونوں جدا بھی نہیں ہو سکتے، تو نتیجہ سنیں، نتیجہ یہ تمام آسمان، زمین، کواکب، سیارات، اشجار، نباتات، مادے اور اس کی حرکت سے خود بخود بن گئے، نعوذ باللہ۔ لہذا ہم کو خدا ماننے کی ضرورت نہیں، یہ وہ کہتے ہیں، یا حضرت ان کی عبارت کو نقل فرما رہے ہیں، ان کی بات کو نقل فرما رہے ہیں، یاد رہے۔ حضرت لکھتے ہیں لہذا ہم کو وہ کہتے ہیں، لہذا ہم کو خدا ماننے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ اپنی گردن میں مذہبی طوق پھانسیں۔ ہمیں خدا کی بالکل ضرورت نہیں، بلکہ مادہ اور اس کے قوانین اس عالم کی ہستی، بقا کے ذمہ دار ہیں۔ آگے سنیں، حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ ہے منکرین خدا کی دلیل، یہ ہے منکرین خدا کی دلیل۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں، حضرت لکھتے ہیں کہ مادہ پرستوں کا گروہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ تمام عالم مادے اور اس کے ذرات کی اتفاقی حرکت کا نتیجہ ہے، اور مادہ پرست یہ بھی کہتے ہیں کہ مادہ بالکل اندھا، بہرا، گونگا، بے حس، بے شعور ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ بولتا ہے، اور کوئی کام اس کا ارادے اور اختیار سے نہیں ہوتا، اور نہ اس کو کسی ترتیب کا علم ہے، اور نہ اس میں اس کی قدرت کو دخل ہے، اور نہ یہ مادہ کسی قاعدے سے واقف ہے۔ عالم کی یہ تمام عجیب و غریب کائنات اتفاق سے وجود میں آئی، پس مادہ پرستوں نے اس نظام کائنات کا سبب مادے کو قرار دیا، گویا کہ ایک اندھے، بہرے، بے شعور، بے حس مادے کو انہوں نے خدا مان لیا، بلکہ اس کے قدموں پر اپنا سر ڈال دیا، اگرچہ نام اس کا خدا نہیں رکھا۔ خدا پرست یہ کہتے ہیں کہ اس کثر کائنات کو مادے اور اس کی اتفاقی حرکات کا نتیجہ قرار دینا ایسا ہی ہے جیسے کسی نہایت خوش قلم کتاب کے نقوش کو یہ دیکھ کر یہ کہنا کہ یہ کتاب کسی ماہر نویس کی لکھی ہوئی نہیں، بلکہ یہ تمام کتابی نقوش جو عجیب و غریب علوم پر مشتمل ہے، مادہ سیاہی اور اس کی اتفاقی حرکت کا نتیجہ ہوں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی تو مثال بالکل ایسی ہو گئی جیسے ایک خوبصورت کتاب لکھی ہوئی ہو لیکن اس کو لکھنے والا کوئی نہ ہو، اور یوں کہہ دیا جائے کہ یہ اصل میں کتاب کسی عالم کی لکھی ہوئی تو نہیں بلکہ سیاہی اور سیاہی کی حرکت کا نتیجہ ہے۔ آگے سنیں، حضرت نے اس کی پھر اور کئی مثالیں دی ہیں، میں ان کو چھوڑتا ہوں، اگلی بات کرتے ہیں۔ یہاں پر میں ایک دو باتیں عرض کر دوں، وہ ذہن میں بٹھا لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آپ نے مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی ان عبارتوں سے یہ تو محسوس کر لیا ہوگا کہ اس دنیا میں جہاں اللہ ذوالجلال والاکرام کے ماننے والے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کی پاک ذات پر عقیدہ رکھنے والا موجود ہیں، بلکہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے تمام مذاہب اس پر متفق ہیں کہ اللہ پاک کا وجود حق ہے۔ یہ اس طرح کے گروہ کی بھی آپ نے کچھ تفصیل سن لی کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاک وجود کے سرے سے منکر ہیں، وہ مانتے ہی نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے تو کئیوں کا یہ بھی حال ہے، وہ تو کہتے ہیں جی ہمارا تو مسئلہ 2 اور 2 4 کی طرح ہے،
اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں۔ ایک دو باتیں موٹی موٹی ذہن میں بٹھا لیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کا اللہ ذوالجلال والاکرام کی پاک ذات کے لیے پہلا سبق جو مولانا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے وہ ذہن میں بٹھائیں کہ اللہ تعالیٰ کا پاک وجود ہے اور کسی کا دیا بخشا پیدا کیا ہوا نہیں، اللہ تعالیٰ کا پاک وجود خود بخود ہے۔ ایک تو یہ اسلامی عقیدہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی پاک ذات کے بارے میں ذہن میں بٹھا لیں، پہلا عقیدہ ہے، یہ پہلا سبق ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اللہ ذوالجلال والاکرام کی جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے اللہ کے حکم سے، رسالت کا باب ہم بعد میں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ پڑھیں گے اللہ نے اگر توفیق دی۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مسلک سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کے روشنی میں علماء نے ایک سبق لکھا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی پاک قدرتوں میں انسان غور کرے، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام کی پاک ذات میں انسان کبھی غور نہ کرے، کیونکہ اس پاک ذات کی قدرتیں عیاں ہیں، لیکن اس پاک ذات کی ذات نہاں ہے، وہ نہیں نظر آتی، اس لیے اس پاک ذات میں غور نہ کرے۔ علماء نے لکھا ہے اگر اس پاک ذات کی ذات میں غور کرے گا نتیجتاً بھٹک جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبیوں علیہ الصلوۃ والسلام کے اسباق کی روشنی میں علماء نے ایک سبق لکھا ہے کہ مان لو کہ اللہ ہیں، اس سے آگے تمہیں سوچنے کی اجازت ہی نہیں، بس مان لو کہ اللہ ہیں۔ ہاں، اللہ ذوالجلال والاکرام کی قدرتیں ہر طرف بکھری ہوئی ہیں، ہر طرف بکھری ہوئی ہیں، ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں اوپر نیچے دیکھیں، بلکہ اپنے ول دیکھیں تو اللہ ذوالجلال والاکرام کی قدرتیں ہر طرف بسی ہوئی ہیں۔ اس پاک ذات کی قدرتوں میں غور کرو، بالکل کرو، لیکن اس پاک ذات کی ذات میں غور نہیں کرنا، علماء نے لکھا ہے نتیجتاً بھٹک جاؤ۔ اس لیے علماء نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے یہ نچوڑ لے کر لکھا ہے کہ مان لو کہ اللہ ہیں، تمہیں اس سے آگے سوچنے کی اجازت ہی نہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، کبھی کبھی یعنی احادیث پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ آئے اور آ کر عرض کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آقا دل میں ایسے وسوسے آتے ہیں، ایسے خیالات آتے ہیں کہ میں تو ان کے تصور سے بھی جل کے کوئلہ ہو جاتا ہوں، کہ وہ ایسے وسوسے ہیں کہ اگر زبان پر آئیں تو الامان۔ علماء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم لکھا، حضور نے فرمایا اچھا تمہیں یہ خیال آتے ہیں؟ فرمایا جی حضور آتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ خیال جو آتے ہیں یہی ایمان کی تو نشانی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ جس دل میں ایمان کے بسیرے ہوتے ہیں وہاں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اور علماء نے ان پاک احادیث کی شرح میں لکھا ہے کہ یاد رکھیں کہ ڈاکو ڈاکے وہیں مارتے ہیں کہ جہاں کوئی خزانے ہوں، ورنہ جہاں کچھ بھی نہ ہو ڈاکو کبھی وہاں ڈاکے، وہاں ہے ہی کچھ نہیں تو کیا ڈاکے ماریں گے۔ علماء نے لکھا ہے بالکل یہی مثال ہے، جس دل میں ایمان ہوتا ہے شیطان وہیں وسوسے ڈالتا ہے، اگر جس دل کے اندر ایمان نہ ہو تو اس کو تو پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں جو بیچارے نماز پڑھتے ہیں ان کو کبھی خیال آتا ہے کہ یار میرا وضو اچھی طرح ہوا کہ نہیں، پتہ نہیں میرا وضو رہا یا نہیں، پتہ نہیں میری نماز ہوئی یا نہیں، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جو میری طرح بے نمازی، نماز میں بڑے کمزور، ان کو کہاں خیال آتا ہے، وہ تو کبھی پڑھ لی تو فبیا، نہ پڑھی تو پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ پتہ چلتا ہے جہاں عقیدے ہوں، جہاں اعمال ہوں، وہاں وسوسے آتے ہیں، ان سے گھبرانا نہیں چاہیے، اور یہ وسوسے صرف اعمال تک نہیں رکتے، یعنی کہنے کا میرا مقصد یہ ہے یہاں پر یہ بات کہ وہ عقیدوں تک پہنچتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک علاج تجویز فرمایا۔
مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے تھے، حضرت فرماتے تھے کہ اس کا علاج یہ ہے کہ جس کو اس طرح کا کوئی وسوسہ آئے فوراً کہے آمنت باللہ ورسلہ۔ حضرت فرماتے تھے کثرت کے ساتھ یہ پڑھتا رہا کرے، آمنت باللہ ورسلہ، آمنت باللہ ورسلہ۔ جب وسوسے اللہ ذو الجلال والاکرام کی پاک ذات کے بارے میں آئیں فوراً کہے آمنت باللہ ورسلہ۔ اور علماء نے ایک اور علاج بھی لکھا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب وسوسے آئیں یہ 3 بار پڑھ کے بائیں طرف تھتکار دیں۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام کی پاک ذات کے بارے میں بھی کبھی وسوسے ڈالتا ہے، کبھی اللہ ذو الجلال والاکرام کی پاک صفات کے بارے میں بھی وسوسے ڈالتا ہے۔ جب بھی کبھی آئیں آمنت باللہ ورسلہ، علماء نے فرمایا مان لو کہ اللہ ہیں، اس سے آگے کبھی مت سوچنا۔ وسوسے آئیں تو یہ علاج ہے ان کا جو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا، آمنت باللہ ورسلہ۔ یہ موٹا سا سبق ذہن میں بٹھا لیں، کیونکہ اس طرح کے وسوسے آتے ہیں اور انسان کی حالت خراب کر دیتے ہیں۔ اب آگے سنیں، مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ ذو الجلال والاکرام کی پاک ذات، اللہ ذو الجلال والاکرام کی پاک ذات کی صفتوں کو سمجھاتے ہوئے کچھ واقعات لکھے۔ ان میں سے 1-2 میں سنا دیتا ہوں تاکہ عقیدہ اور ایمان تازہ بھی ہو جائے اور پکا بھی ہو جائے، اور ذہن میں اگر کوئی اشکال کوئی سوال اٹھے تو وہ ختم بھی ہو جائے۔ ظاہر بات ہے کہ آپ اور ہم اب ہیں، ہم سے بہت پہلے لوگ گزرے، ایسے لوگ بھی گزرے جو خدا کی پاک ذات کے قائل تھے، اور ایسے بھی گزرے جو خدا پاک کی ذات کے قائل نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ بھی پرانا فتنہ ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ واقعات لکھے ہیں، اس طرح کے لوگوں نے جب علماء حق سے اللہ ذو الجلال والاکرام کے پاک ذات، اللہ ذو الجلال والاکرام کے پاک وجود کے بارے میں کچھ سوال کیے تو ان اکابرین نے ان کو کیا کیا جوابات دیے۔ ظاہر بات ہے سارے تو نہیں پڑھ سکتا، 1-2 سنا دیتا ہوں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی صاحب نے پوچھا اللہ ذو الجلال والاکرام کے پاک وجود کی دلیل کو، کہ حضرت آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا، اللہ کے پاک وجود کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی ہم نے اللہ ذو الجلال والاکرام کو جو پہچانا تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر یہ ایک مثال دی جو 2 اور 2 4 کی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے، جسے پڑھا لکھا بھی سمجھ جائے اور ان پڑھ بھی سن کر سمجھ جائے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ انسان کا چہرہ جو کتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ عموماً اگر ناپا جائے تو لمبائی چوڑائی میں عموماً 1 بالش یا کچھ بڑا چھوٹے والی بات ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس چھوٹے سے حصے کے اوپر ہر انسان کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں، 1 ناک ہوتا ہے، 2 ہونٹ ہوتے ہیں، 2 رخسار ہوتے ہیں، 2 کان ہوتے ہیں، لیکن اس چھوٹے سے حصے کا نقش ہر انسان کا جدا ہوتا ہے۔ ایک انسان کا چہرہ دوسرے سے نہیں ملتا، دوسرے انسان کا چہرہ تیسرے سے نہیں ملتا، حتیٰ کہ ایک گھر کے اندر ایک ہی ماں باپ کی سنتان ہے، 2 بیٹے ہیں یا 4 بیٹے ہیں یا 6 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کا چہرہ دوسرے کی طرح نہیں ہوتا، دوسرے کا چہرہ تیسرے کی طرح نہیں ہوتا کہ آدمی کہے ہو بہو ایک ہی ہیں، نہیں، فرق ہوتے ہیں۔ اس کا چہرہ الگ ہوتا ہے، اس کا چہرہ الگ ہوتا ہے، اس کی ادائیں الگ ہوتی ہیں، اس کی ادائیں الگ ہوتی ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب ہم نے اس چیز پر غور کیا تو ہمیں وہ پاک ذات سمجھ میں آئی کہ یہ کسی اور کا کام نہیں، یہ اسی کاریگر کی کاریگریاں ہیں۔ مرج البحرین یلتقیان، علماء نے لکھا ہے بینہما برزخ لا یبغیان۔ ایک تو ان پاک جملوں کا وہ عام مشہور معنی ہے نا
مرج البحرین والا، بعض علماء نے اس کا ایک معنی اور بھی کیا ہے کہ یہ تو اپنی جگہ بالکل برحق ہے، بعض علماء نے فرمایا اس کا ایک معنی اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ہی گھر کے اندر ایک ہی ماں باپ کی سنتان ہوتی ہے، ایک کا چہرہ الگ دوسرے کا چہرہ الگ، ایک کی آنکھیں الگ دوسرے کی آنکھیں الگ۔ ان علماء نے فرمایا کہ جس طرح ان دریا کے اور سمندروں کے پانیوں میں فرق رکھنے والی وہ ذات ہے، تو وہ جو قطرہ ناپاک ہے اس میں بھی حالانکہ ماں باپ دونوں کے ایک ہیں، لیکن ان میں بھی فرق رکھنے والی وہ پاک ذات ہے۔ ایک بیٹا الگ ہے دوسرا بیٹا الگ ہے، ایک بیٹی الگ ہے دوسری بیٹی الگ ہے۔ فرمایا کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، فرمایا کہ یہ بھی ذرا سمجھنے کی چیز ہے کہ یہ سارے نقش اسی پاک ذات کے نقش ہیں کہ ان کی پاک ذات تو نہاں ہیں، لیکن اس پاک ذات کی قدرت عیاں ہیں کہ انہی نقوش کو دیکھ کر اس پاک ذات کو سمجھو۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہمیں وہ اس پاک ذات کی ہستی اس سے چہروں سے سمجھ میں آئی کہ دنیا میں لاکھوں اربوں کھربوں انسان آئے ہیں اور آ رہے ہیں، ایک انسان کا چہرہ دوسرے سے نہیں ملتا، دوسرے کا تیسرے سے نہیں ملتا، تیسرے کا چوتھے سے نہیں ملتا۔ فرمایا کہ یہ نشانات ہیں ہمارے اس پاک اللہ کی قدرتوں کے، اس ہمارے اللہ پاک کی ذات کے۔ ایک بات۔ دوسری بات، حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک اور واقعہ لکھا ہے، وہ بھی سن لیں۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اسی طرح امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے ایک بار کسی شخص نے پوچھا کہ حضرت آپ کے پاس اللہ ذوالجلال والاکرام کے پاک وجود کی کیا دلیل ہے؟ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی، کسی صاحب نے پوچھا کہ حضرت آپ کے پاس اللہ کے پاک وجود کی کیا دلیل ہے؟ تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بھائی، ہم نے اللہ ذوالجلال والاکرام کی پاک ذات کو شہتوت کے پتے سے پہچانا۔ فرمایا ہم نے دیکھا کہ شہتوت کا پتا ہے، اگر بکری کھا لے تو مینگنی کر دیتی ہے، اگر گائے کھا لے تو گوبر کر دیتی ہے، لیکن اگر اسی شہتوت کے پتے کو اب ریشم کا کیڑا کھا لے تو ریشم پیدا کرتا ہے، اور اگر اسی شہتوت کے پتے کو تاتاری ہرن کھا لے تو اس کے پسینے سے کستوری پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا ہم نے دیکھا پتا تو ایک ہے لیکن نتیجے الگ الگ ہیں، تو فرمایا ہم سمجھ گئے کہ یہ ان کا کام نہیں، یہ اس خالق، اس مالک، اس پاک ذات کی قدرت کے کرشمے ہیں جو اپنی پہچان کروا رہی ہے کہ وہ علامات، یہ اس کی نشانیاں ہیں کہ اسے سمجھو۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی وہ پاک ذات ہے جو ہم سب کی خالق ہے، ہم سب کی مالک ہے، اور ہم لوگوں کا، میرا اور آپ کا، ہر انسان کا یہ پہلا فرض ہے کہ ہم اس پاک ذات کی پہچان حاصل کریں۔ یہ یاد رکھیے گا، اسی کتاب میں مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے حصے میں لکھا ہے کہ انسان کے ذمے یہ پہلا فرض ہے کہ انسان اس پاک ذات کی پہچان حاصل کرے۔ باقی دندے تو چلتے رہتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کسی بھی دوست سے، کسی بھی ساتھی سے کہ بھئی آپ کام چھوڑ دیں، آپ پڑھنا لکھنا چھوڑ دیں، نہیں، آپ محنت کریں، آپ پڑھیں، خوب پڑھیں، اس لیے کہ بقول مدرس حرم کے علم کا مقابلہ علم سے ہوتا ہے۔ آج اور سامنے والے پڑھ رہے ہیں، آپ بھی خوب پڑھیں، لیکن اپنے عقیدوں کو بھی پڑھیں، اپنے عقیدوں کو بھی سیکھیں اور یاد کریں، خوب یاد کریں۔ اگلی بات عرض کرنے سے پہلے مجھے ایک کتاب یاد آئی، اس کی میں نشاندہی کر دوں، اس وقت تو وہ میرے پاس نہیں ہے لیکن میں یاد کرا دیتا ہوں تو ذہن میں بٹھا لیں۔ دارالعلوم دیوبند میں 2 رسالے چھپے ہیں اسلامی عقیدے کے نام سے، 2 رسالے ہیں اردو میں، اور بڑے مختصر، طلباء کے لیے، اسٹوڈنٹ کے لیے، عوام کے لیے، اسکول کے طلباء کے لیے بڑے آسان، اہم فہم کہ اسلامی عقیدے کیا ہیں اور کیسے ہیں اور ہم نے کیسے رکھنے ہیں، بڑے خلاصے کے طور پر بالکل آسان زبان میں، اردو زبان میں ہیں، 2 حصے ہیں اس کے۔ اور دوسری بڑی خوبی کی بات یہ ہے کہ عموماً کہیں نہ کہیں
یہ گلہ اور یہ شکوہ سنائی دیتا ہے کہ بھئی یہ کتابیں تو اردو میں ہیں. آج کئی ایسے لوگ ہیں یا باہر کے لوگ ایسے ہیں اسٹوڈنٹ، یا اور بھی کئی ملکوں کے ایسے اسٹوڈنٹ ہو سکتے ہیں کہ جو اردو پڑھنا نہیں جانتے، وہ انگلش جانتے ہیں. تو یہ بڑی ایک بات ہے. آپ کو بتا دوں کہ وہ جو 2 رسالے ہیں اسلامی عقیدے کے حوالے سے جن کی بات عرض کر رہا ہوں، وہ انگریزی میں بھی آ گئے ہیں. اب اردو والے 2 حصوں میں ہیں، انگریزی والے دونوں حصوں کو یکجا کر دیا گیا ہے. جو خاص کر ہندوستان کے 2 ساتھی ہیں، میری ان سے گزارش ہے ان کو منگوائیں. آپ کے تو ہندوستان میں وہ عام مل جاتا ہے، آسانی سے مل جاتا ہوگا، ورنہ دارالعلوم دیوبند رابطہ کر لیں اور ان سے پوچھ لیں کہاں ملیں گے. اور آج کل تو یہ ڈاک کے نظام وغیرہ اتنے آسان ہیں کہ اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو ان اپنے پاس منگوائیں، بالکل بہت آسانی کے ساتھ آپ چلیں. یہ کتاب تو ہے نا، جیسے یہ کتاب میں عرض کر رہا تھا بڑے طلباء اپنے پاس رکھیں گے، جو خوب پڑھے لکھے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں، لیکن وہ تو کم پڑھا لکھا بھی سمجھ سکتا ہے. وہ تو اگر کوئی پرائمری 4 یا پرائمری 6 بھی پڑھ رہا ہے، وہ طالب علم یا طلباء بھی سمجھ سکتی ہے اس کو پڑھ کر. اس کو اپنے پاس رکھیں. اردو میں بھی ہے 2 حصے میں، اور ہے بھی بڑے مختصر، اور انگلش میں دونوں حصوں کو یکجا کر دیا گیا. بہت آسان، عام فہم کہ اسلامی عقیدے کیا ہیں اور ہم نے ان کو کیسے اپنانا ہے، کیسے رکھنا ہے. بڑی لاجواب کتاب ہے. دارالعلوم دیوبند میں استاد ہیں مناظر ختم نبوت مولانا شاہ عالم صاحب دامت برکاتہم، ہمارے استاد بھی ہیں. مولانا شاہ عالم صاحب نے وہ رسالے مرتب فرمائے ہیں. میری گزارش ہے آپ ادھر رابطہ کریں، ان کو منگوائیں، اپنے پاس رکھیں، ان کو پڑھیں، ان کو یاد کریں تاکہ آپ کے عقیدے بنے. اور ایک بات چلتے چلتے گزارش کے طور پر عرض کروں گا کہ اس وقت اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اردو میں نہیں جانتا، تو اگر اس کو موقع یا مواقع حاصل ہوتے ہیں نا تو وہ اردو یاد کر لیں، پڑھ لیں. مطلب میرا یہ ہے اردو پڑھ لیں. آپ تو کوئی اتنا مشکل نہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ہم جس جزیرے میں رہتے ہیں، یہ جزیرے میں اب تو جو اسکول ہیں نا، ان میں اب کہیں نہ کہیں اردو کے پیریڈ آج آ گئے ہیں اور آ رہے ہیں. بلکہ بعض طلبہ جو میرے پاس پڑھتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں تو جو پاکستان والے ہیں وہ کہتے ہیں، یا ہندوستان والے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اصل میں اسکول ہمیں چوائس دیتا ہے کہ آپ ہندی پڑھیں گے یا اردو پڑھیں گے. پاکستان والے اردو لیتے ہیں اور ہندوستان والے کئی اردو لیتے ہیں، کئی ہندی لیتے ہوں گے، واللہ عالم. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اب تو ان اسکولوں میں بھی اردو اور ہندی کے نظام آ گئے ہیں اس جزیرے میں. جس زمانے میں ہم پڑھا کرتے تھے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یعنی جس زمانے میں ہم پڑھا کرتے تھے اس سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اردو کہیں ہو. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، کوئی نظر نہیں آتا تھا اسکول میں، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو صرف چائنیز پورے، اگر بہت ہوا تو انگلش کا ایک پیریڈ ہو جائے گا، بعض اسکول میں 2 ہو جائیں گے. انگلش تو پھر بھی تھی، لیکن اردو ہندی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن اب تو ان اسکولوں تک میں اردو آ گئی ہے. اس لیے اب بھی کوئی کہے کہ جی ہمیں اردو نہیں آتی، تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، مشورہ ہی دے سکتے ہیں کہ سیکھو، نہیں آتی ہے تو. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لیکن اب تو آن لائن سسٹمز آ گئے ہیں. کئی ایسی استادنیاں ہیں جو طالبات کو پڑھاتی ہیں، کئی ایسے استاد ہیں جو طلباء کو پڑھاتے ہیں. تو بھائی ایسی بھی استادنیاں یا استاد ہیں جو اردو بھی پڑھاتے ہیں، آن لائن پڑھ لیں، اس کا بھی نتیجہ نکلتا ہے. آپ نے محنت کرنی ہے تو انشاءاللہ پھل اور نتیجہ ضرور نکلے گا. آپ اردو پڑھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اکابر کا فیصلہ یہ ہے کہ اس زمانے میں دین اسلام کو پڑھنے کے لیے، دین اسلام کو سیکھنے کے لیے اردو عربی کے بعد دوسرے نمبر پر آ بیٹھی ہے. بلکہ استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے خود مثال دے کر فرمایا تھا کہ کچھ کتابیں اردو میں ایسی آئی ہیں اور آ رہی ہیں کہ جن کی مثال عربی میں بھی نہیں ہے. اس لیے اردو کی اہمیت سے اب نظریں ہمیں نہیں بند کرنی چاہیے. جہاں بھی کہیں ہیں، اگر آپ کے اسکولوں میں ہیں تو پڑھیں. آپ کے محلے میں کوئی لڑکی ہے اور لڑکیوں کا مسئلہ ہے، بچیوں کا، طالبات کا، وہ کسی خاتون کے پاس پڑھ لیں. اگر کوئی مرد ہیں، طلباء ہیں، لڑکے ہیں، وہ کسی مرد کو دیکھ لیں جو اردو جانتے ہوں، ان سے گزارش کریں کہ بھئی آپ ہمیں اردو پڑھا دیں.
اور جو بھی نظام بن سکے اس کی ترتیب بنائیں، ہر روز تھوڑے تھوڑے پڑھیں. اور اگر اس طرح کا کوئی نظام نہیں بن سکتا، آن لائن کوئی نظام ہے، اگر کوئی لڑکی ہے وہ خاتون دیکھ لیں، کوئی لڑکا ہے اسٹوڈنٹ ہے وہ کوئی آدمی دیکھ لے، مرد دیکھ لے کہ بھئی مجھے اردو پڑھنی ہے، انشاءاللہ وہ یہ سارے نظام تو آپ سب مجھ سے بھی بہتر جانتے ہیں، کو پڑھیں، اس کو سیکھیں، اور انشاءاللہ جب آپ کوشش کریں گے، دعا بھی کریں گے تو نتیجہ بھی حاصل ہوگا. اس لیے یہ میری گزارش ہے، ایک تو وہ اسلامی عقیدے والوں کتاب منگائیں، جب تک اردو نہیں آتی تو انگلش جانتے ہیں تو انگلش والا منگائیں، اور اگر اردو جانتے ہیں اردو والا منگوائیں، دونوں زبانیں جانتے ہیں تو دونوں منگوائیں. اور پھر اگر اردو نہیں جانتے یا اردو میں کوئی کمزوری ہے تو پڑھ کے اس کمزوری کو دور کریں. آمنے سامنے پڑھ سکیں پڑھیں، آن لائن پڑھ سکیں پڑھیں صحیح، جس طرح بھی ہو پڑھیں. بقول مدرس حرم کے علم کا مقابلہ علم سے ہوگا. حضرت امیر عظیمت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وہ گئے چوکوں کے مناظرے، وہ دور پرانا تھا، وہ گزر گیا، اب یہ دور ہے، آپ اس پر محنت کریں. تو بہرحال میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، بیچ میں یہ بات درمیان میں آئی تو میں نے سوچا یہ میں عرض کر دوں. بات جو مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی میں عرض کر رہا تھا، وہ یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کا پہلا فرض یہ ہے کہ انسان اللہ کی پہچان حاصل کرے، اللہ کی معرفت حاصل کرے، یہ انسان کا پہلا فرض ہے. اور یہ میں نے اسلامی عقیدوں میں سے پہلا عقیدہ جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے وہ یہ کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی پاک ذات برحق ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام کی پاک ذات خود بخود ہے، کسی کے دیے ہوئے وجود سے یا کسی کے پیدا کرنے سے اللہ کی ذات پیدا نہیں ہوئی، اللہ نے ہر ایک کو پیدا کیا ہے، اللہ خود بخود ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو بہرحال یہ میں نے چند ایک باتیں عرض کی ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام قبول فرمائیں. جو میرے پڑھنے میں، کہنے میں، سننے میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی، میں نے خلاصے کے طور پر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو پہلا عقیدہ لکھا ہے اس پر عرض کی ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے توفیق بخشی تو انشاءاللہ کل پھر مزید کچھ نہ کچھ اس کے اسباب پڑھیں گے. اللہ ذوالجلال والاکرام آپ کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین. عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام.